السلام علیکم. خبرناک میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہیں میرے مہمان, کچھ نئے اور کچھ پرانے. خواتین حضرات, ہمارا موضوع اس مرتبہ بھی کرپشن ہے اور اس بار انشاءاللہ ہم اپنی توجہ اسی پر مرکوز رکھیں گے. کرپشن تو دیمک کی طرح ہمارے ملک کو کھا رہی ہے, لیکن جمہوریت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ میڈیا آزاد ہے, اسی لیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے. آفتاب صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو میں جرنیل صاحب سے ایک سوال کروں. جی ضرور ضرور. جرنیل صاحب, جب آپ وردی میں ہوتے ہیں اس سے تو آپ جمہوریت کے آپ نے کانے پکڑوائے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب آپ نے وردی اتار دی ہوتی ہے اس وقت آپ جمہوریت کے ترانے گاتے ہیں. جمہوریت ایسی ہے, جمہوریت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, جمہوریت ہے تو ہم ہیں. چلے بہرحال, یہ کون صاحب ہے؟ جی میرا نام شرازی اور میں ایک چھوٹے سے اخبار کا ایک چھوٹا سا ایڈیٹر. چھوٹا سا اخبار 2 صفحے آندا جی. آپ ہر بات کا تجزیے بڑے کر لیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ عسکری, معاشی, سیاسی, ہر پر تبصرہ کر لیتے ہیں. جناب یہ تو حکیمی پہ بھی تبصرہ کر لیتے ہیں. اپنے مریض نو کہندے نے سنو یہ جو پوڑی تو نے کھانی ہے یہ پریڈ کے بعد کھانی ہے, اور یہ کیپسول جو ہے جب تو نے اباؤٹ ٹھر ہونا ہے, اباؤٹ ٹھر ہونے کے بعد اباؤٹ ٹھر ہو بھی جاؤ. مریض تو کیا ہوا, اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے, ٹرن. وہ جی آپ پڑھے لکھے ہیں, تمہیں پتا ہے ساری مصیبت نہیں ہے. سیا کھیڈے بھی کرو جرنیل صاحب, انج بیٹھے ہوئے پینڈو سفر کرن دیا تو پڑی بس سے نالا سوٹ والا بندہ بٹھایا لگتا پیک کر کے بٹھایا. تھی گرمی بھی ٹائی بننی ہے, تو معزز ہوئے تو لگائی ہوتی ہے, بننی نہیں ہوتی, لگائی ہے بننی لے لا ہوں میں. امیران دے بچے نا آفتاب صاحب, جنرل صاحب, ملک صاحب, انہوں نے والدہ نے پھل کھانے, جوس پینے, جاگنگ کرنی, چائنیز کھانے, بچے بھی خوبصورت پیدا ہوتے. ساڈے ابے کچیاں پاتی نے گچک کھا لی, مرونڈا کھا لیا, شکر کندی کھا لی, سنگھاڑا کھا لیا, پھر وہ سیاپا ہی ہونا. یہ کہتے حکیم سونا نہیں. آفتاب صاحب نو خواب بھی بچے سنا ہو گے, والدہ ہاں جی بیٹا سو جاؤ, ماما مجھے خواب آ رہا ہے میں کینیڈا میں گھوم رہا تھا, بیٹا ایسے ہوتا ہے خواب میں. سانو خواب بھی عجیب جاؤں دے, ابا مینو رکشا وجا. جنرل صاحب ہسو جناب, خدا دا واسطہ ڈالر لے لینا جناب. ہسیا کھیڈیا کرو, ہوں تھی وڈے ہو گئے ہو. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ آرمی والے بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, آپ نے ہماری ٹالرنس دیکھی, ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں. لو یہ بھی آسان کرنے نے سڑ دے سر تھی ادھا گھنٹہ سنی, اسی 11 سال سنی دیا تھوڑی. ویسے سر جی کتنی کو ہو گئی ہے کرپشن, کبھی کسی نے ناپی بھی ہے؟ ہر سال تقریباً 1500 ارب روپیہ ہم کرپشن کی نظر کر دیتے ہیں ہر سال. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارا نیشنل ڈیٹ جو ہے وہ پتہ کتنا ہے, تقریباً 2800 ارب روپیہ. اگر ہم صرف 3, 3.5, 4 سال تک ہی اپنے آپ کو روکے رکھیں, تھوڑی سی تمیز کر لیں, تھوڑی سی انسانیت کا ثبوت دے دیں, تو ہم اپنا پورا فورن ڈیٹ اتار سکتے ہیں اور اس ملک میں انقلاب, ریلی انقلاب آ سکتا ہے, فراوانی ہو سکتی ہے, دولت کی ریل پیل ہو سکتی ہے. جی آڈینس میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہے پلیز آپ گو اہیڈ. سر کرپشن پہ تو ہم میں سے ہر کوئی بات کر لے گا کہ, اور کچھ پلیسز بھی ہم مینشن کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, سالانہ رپورٹیں بھی شائع ہو جاتی ہیں. جی جی. لیکن کوئی بھی یہ کیوں نہیں اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیوں نہیں کوئی بھی تجویز کرتا, تجزیے اپنے دیں, اپنی رائے کا اظہار کریں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی بدخصلتی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پارٹ آف دا پرابلم بنتے ہیں, پارٹ آف دا سولوشن نہیں بنتے. ہم مسائل کی نشاندہی کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کا حل تجویز نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہمارے حکمران, ہمارے لیڈرز, یہ کام لیڈرز کرتے ہیں, یہ کام اوپینین لیڈرز کرتے ہیں. حتیٰ کہ اب ہمارے جو اوپینین لیڈرز ہیں وہ بھی شور ڈالتے ہیں, وہ سولوشن نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتے کہ اگر سولوشن دے بھی دیا, اس کو امپلیمنٹ تو کرنا ہے حکمرانوں نے, سیاسی لیڈرز نے. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ ایک بلیک آؤٹ سا پورشن رہے, یہ گرے ایریا سا رہے, اس طرف کوئی نہ ہی آئے, اس کا تذکرہ کرتے رہو, یعنی شور مچاتے رہو, لیکن عملی طور پر کچھ نہ کرو. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ قانون تو ہمارے ملک میں ہے ہر قسم کا, لیکن وہ بھی کرپشن ختم نہیں کر سکی. کرپشن اگر ختم ہو سکتی ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سے. اگر ایک ماں اپنے گھر بچے کو سکھانا شروع کر دے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو,
تم چوری مت کرو، تم نبوت و نمائش مت کرو، اساتذہ اپنے بچوں کو تربیت دینا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ یہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے. سوشلی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پیرالل لائن چلنی چاہیے کہ ہم اس کا ڈھنڈورا اس قدر پیٹیں، اس کو گھر سے شروع کریں اور اسکولوں سے ہوتی ہوئی کالجز سے، میڈیا سے اس کو ذلیل و رسوا کریں کہ یہ انتہائی بری چیز ہے جو ہمارے ملک کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے. بڑا لمبا حساب تسی لاؤن ڈے. بچہ چھوٹا جہا ہوئے گا ماں نو سمجھائے گی، پھر وہ وڈا ہوئے گا، پھر وہ ایمانداری کرے گا. جہاں ہون بےئیمانی کرن ڈے انہوں کیویں پھڑیے اسی؟ ہاں نہیں، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ملک ہی سارا بےئیمانہ چوراں چکیاں دا. ہاں جی. میں مونگ پھلی دی ریڑھی لائی ایک باری، ایک بندہ آیا، میں کہا پتہ نہیں گاہ کے مینوں کہندے او بھا نہیں تانوں بلاون ڈیا. میں بھا نہیں لبن گیا، پچھوں دی مونگ پھلی چک کے لے گیا. ہر بندہ کرپٹڈ. رکشے والے دھوپ ہوے نا، رکشے والے کو میں بھا جی گوال منڈی جانا بھائی 60 روپیے، تو جی 10 منٹ بعد بارش پہ جائے وہی رکشے والا کہنا بھائی میں 150 لاؤں گا. اچھا بھلے سیریس ٹاپک کو انہوں نے فلی کامیڈی کر دیا ہے. ہاں جی. تو بیسکلی اس کا حل کوئی صحیح طرح بتا نہیں رہا ہے. اس کا حل یہ ہے ٹھیک لوگوں کو ووٹ دیں تاکہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ اچھے آئیں. اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو وہ اس کو سالو کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آئی اپریشیٹ، کیونکہ کرپشن کا آغاز ہی ہم یہ کر دیتے ہیں کہ بنا جانے کہ کوئی اس قابل ہے یا نہیں. ہم نے ویسے چند روز پہلے بھی یہی بات کی تھی. کچھ لوگ ووٹ فروشی کرتے ہیں، کچھ لوگ کام چوری کرتے ہیں، یعنی اس دن گھر بیٹھے رہتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے. کچھ لوگ صرف واقفیت کی بنا پر دے دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا اس سے بہتر ہے، لیکن صرف اپنے واقف کو یہ میرے کام آ سکتا ہے، میں اس سے ہر طرح کا اور نیسسریلی انلیگل کام لوں گا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے جی. رولا تے ساڈا نے جڑی اسی گل کریے وہ مزاح چ پی جاندی ہے تے ساڈا سارا ملک مزاحیہ، اینو کون پوچھے گا؟ اسمبلیاں چ ایک دوسرے دیا واسکٹاں پاٹن ڈیاں نے، وہ مزاحیہ گل نہیں. اور جناب کرپشن ختم ہو سکتی ہے، گھٹ ہو سکتی، سارے گھروں روٹی کھان دے. اے کڑیاں جڑیاں بچیاں میریاں بیٹھیاں کسی نو آٹا نہیں گننا ہوندا. وہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں اگر کسی مسئلے کا حل بیان کر رہے ہیں تو انہیں کر لینے دو یار. چلو کر لو جی، کر لو میرا بیٹا، دسو جی. کر لو، مینوں جگا لینا، میں سون لگا. یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک رویہ ہے ہمارا، ایک کتنا احمقانہ رویہ ہے کہ ہم سنجیدہ بات جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ میں سونے لگا ہوں. یہ پوری قوم پچھلے 64 سال سے سوئی ہوئی ہے، ہر سنجیدہ بات پہ سوتی ہے، اور جب بھی شور شرابہ ہو، ہلا گلا ہو، کوئی میلہ ٹھیلا ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو، دنگا فساد ہو، اس میں پھر بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور جناب 65 سال جیسے نہیں قوم سدھی کہ جڑا بندہ الیکشن لڑتا اپنے حلقے چوں، وہ 5 سال بعد اسے پھیرا پاؤں، آؤں کیوں نہیں؟ وہ کالے پانی ٹر جاتا. یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ آپ تو سائیکل لے لیتے ہیں ووٹ کے عوض. ایک باری سائیکل لے لی یار، سائیکل موڑیا یار واپس کر. سائیکل ایسے ہی موڑا آپ نے لے لی سائیکل لئی جناب، انہوں اتنے بہا کے جھوٹے بھی دے رہے ہیں. یہ کوئی سائیکل فری نہیں لئی اسی. ملک صاحب تہاڈے کول بیٹھے نے، یہ ایویں نہیں ترقی کی. انہوں نے پڑوئیے کی گھڑی ویچی ہے، سکوٹر ویچیا ہے. گھڑی سے کیا آ جاتا ہے؟ یہ گھڑی سے کیا آ جاتا ہے حکیم صاحب؟ کیا آ جاتا ہے؟ 6 لاکھ کی گھڑی ویچو تو کیا نہیں آ جاتا؟ جھوٹ بول بول کے منہ سوچ گیا تھا. میں وہی بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں جی کہ میں نے آپ کو کتنے شو سے ٹالریٹ کیا، آپ 2 باتیں ان کی ٹالریٹ نہیں کر سکے. نہیں سر جی، گل تہاڈی بالکل سٹن والی ہے. یار خدا کے لیے کہ بات کرنے دو کسی اور کو. جی آپ کچھ. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے 90% جو وزیر ہیں، جو ایک لمبی سی فوج ہے ہمارے پاس، اس میں سے کسی وزیر کو 90% لوگوں کو اپنے محکموں کی الف اور بے کا بھی نہیں پتا کہ وہ جس محکمے کے وزیر ہیں اس میں آیا، اس میں کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں، کیونکہ وہ اسکلڈ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک انتہائی اہم ادارہ، حکومت کا انتہائی اہم ادارہ، جس کا ایم ڈی صرف اس لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا جیل فیلو تھا. ویسے زرداری اور گیلانی کو فرینچائز بنا دیا گیا ہے، پیسے سب کما رہے ہیں اور یہ بدنام دونوں یہ بیچارے ہو رہے ہیں. بدنامی ان دونوں کی ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ کیا ان دونوں کو نہیں پتا کہ ہمارے نام پہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ انفارمیشن تو ہونی چاہیے ان کے اس پاس. کا سد باب اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ یہ دونوں ہی ہیں، کسی تیسرے نے آ کے نہیں کرنا. تیسرا آ بھی سکتا ہے ویسے. جن صاحب وہ تو پھر آپ ایز یوزل بات کو کھینچ کے کسی اور طرف لے جائیں گے. میرے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ اب تک 1947 سے اب تک کا ریکارڈ اٹھا لیا جائے اور جن لوگوں نے جو کرپشن کی ہے ان سے بائی فورس، بائی ہک اینڈ کرک واپس لی جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. میں دیکھوں گا آئندہ کون کرپشن کر رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی. کرپشن ختم کرنے کا طریقہ میرے کو ہے جی.
وہ کیا ہے؟ ਇੰਜ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। यानी लीगलाइज कर दे करप्शन। लीगलाइज कर दो, सारे करप्ट ने, लीडर भी करप्ट ने, सारे महकमे च बंदे करप्ट ने, अफसर इन्ने करप्ट ने। जनाब रोए ते माल कमेटी बननी चाहिए है। क्या? जिस तरह रोए ते हलाल कमेटी नहीं, जे चंद वेखदे ने। अलहमदुलिल्लाह मैनू नजर नहीं आ रहा। लोगों ने पता होवे महकमे नूं कि कित्थों कित्थों आउणा, सैलाब दे पैसे आ रहे ने बाहरों। अच्छा। NGO भेज रही ने बाहर दे मुल्कां दे, ये सारे उन्होंने पता होवे रोते मल कमेटी नूं कि कित्थों कित्थों पैसे आ रहे ने या आने ने, और साडे अफसर ने जिहड़े सिर जोड़ के बैठन, हाँ भी करप्शन कदों शुरू करनी है, तू किन्ने करोड़ खाना है, मैं किन्ने करोड़ खाना है। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਰੂਏ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਆ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਆਹੋ। ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਡੀਅਟ ਇਧਰ आओ, ये जो 15 करोड़ रुपए है ना, हाँ 15 करोड़, हाँ ये मेरे अकाउंट में नहीं जमा करवाने, मैं पकड़ा जाऊंगा इडियट, अपने अकाउंट में जमा करवाओ, और अपनी बीवी के अकाउंट में जमा करवाओ, अपने अगले पिछले दे अकाउंट में जमा करवाओ। तेरे को नानी पड़नानी है ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। समझ ये नहीं आई कि ये करप्शन आई कहाँ से। हमारे माशाल्लाह वजीर भी ईमानदार हैं और हमारे अफसर भी पाक साफ हैं, इदारे भी सही काम कर रहे हैं, और हर आदमी टैक्स भी पूरा पूरा दे रहा है। वाह वाह वाह। और ये करप्शन फिर आ गई है। वाह वाह, बड़ी सही बात की है। जनरल साहब ਤੁਹਾਡਾ जनाब को रोशनी पाओ या कोई अंधेरा पाओ इस गल पे। कम से कम बांह ते हिलाओ, लगदा ड्रिप लवाई। किस बात पे रोशनी डालूं मैं? ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਨਗੇ ਅੱਗੋਂ। और जो अफसर इस तरह बोले ना, वो आप नहीं कुछ कहना होगा, मुंडे भेज देने, इनको जरा खींचो, टोपी वाला बंदा नहीं है, मेरा नाम ना, इनको जरा खींचो जरा। फतिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब बाकियों को लग जाए